ہم تمام ہی مسلمان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ تمام اس بات سے بالاتفاق اس بات کو مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ اپنی کتاب میں بتایا، جس بات کو ہم تمام مسلمان ہی تقریباً مانتے ہیں، یعنی کہ بہت سے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں مانتے، تو پھر وہ مسلمان نام کے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمام جن و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے ہی پیدا کیا اور مسلمان گھروں میں پیدا کیا کہ ہم لوگ بچپن سے ہی دین سیکھے یا دین کے بارے میں جو بھی جانے، اور خود کو ہم لوگ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ بھلے ہی ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے ماننے کے باوجود ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عبادت کا مطلب نہیں پتہ ہے۔ عبادت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ہی ہے کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سبھی جو کام ہیں یہ عبادت ہے۔ بالکل یہ سب کام عبادت میں آتے ہیں، لیکن عبادت صرف یہی نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبد سے آیا ہے، عین بے دال عبد، یعنی کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ غلام اردو میں ترجمہ کیا ہے تو کہیں گے بندہ۔ عبادت مطلب ہوتا ہے اردو میں، عبادت تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں اسے بندگی کہتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو بندہ کہتے ہیں۔ تو عبد کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں لغوی معنی میں لیا جائے تو عبد مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ یا غلام ایک ہی معنی میں ہے۔ تو عبادت کرنے کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ غلام بن کر کے رہیں۔ کس کے غلام بن کے رہیں؟ جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کے ہمیں غلام بن کے رہنا ہے۔ اب آج کے دور میں تو غلاموں والا سسٹم ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، عرب کے اس وقت میں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ تو جب کسی کو غلام کے طور پہ بیچا جاتا تھا یا کوئی غلام ہوتا تھا کسی کے ملکیت میں، تو اس کی اپنی جان، اس کا جو ہے اپنی جان پر کوئی حق نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ کیا کام کرے گا نہیں کرے گا۔ دور جاہلیت میں تو اور بھی برا حال تھا۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے غلاموں کے حقوق بتائے اور ان کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک صحابی نے، کہ اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو کتنے مرتبہ معاف کروں؟ اگر اسے غلطی ہو جائے تو میں دن بھر میں اسے کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن بھر میں اسے 70 مرتبہ معاف کرو۔ 70 مرتبہ مطلب کیا ہوا کہ یعنی جب بھی وہ غلطی کرے تم اسے معاف کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، انہیں
کچھ کھلاؤ، اپنے ساتھی کھلاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام ٹھیک سے کیا کرو۔ تو یہ سب ترغیب اسلام نے دی، لیکن اسلام سے پہلے غلاموں کی حالت بہت ہی بدترین تھی۔ بلکہ وہ جس طرح سے ہم کوئی چوپایا جانور پالتے ہیں، کچھ لوگ کھچر یا پھر گدھے یا پھر گھوڑا پالتے تھے سواری کے لیے، اور انہیں جب سواری کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو وہ اپنے جانور کو لے کے نکل جاتے تھے۔ اسی طرح سے حال غلاموں کا تھا، انہیں جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو مالک اگر کہہ دیا تو انہیں کام کرنا ہی ہے۔ کام نہ کرنے کی صورت میں مالک کھانا بند کر دے، مالک انہیں مارے پیٹے، یہ سب کام ہوتا تھا۔ تو یہاں سے میں یہ معلوم چلا کہ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو ہمیں عبادت کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں غلامی کرنی ہے۔ کس کی غلامی کرنی ہے؟ جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اس کا مطلب کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا صحیح سے کر رہے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ دن کے 24 گھنٹے بلکہ ہر لمحہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہمیں گزارنی ہوگی۔ تو وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت۔ ورنہ صرف نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی جا کر کے بازاروں میں جھوٹ بولنا اور غلط داموں پہ مال کو بیچنا، اسی طرح سے روزے رکھ لینا اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نشہ والے سامان کا بھی استعمال کرنا یا حرام چیزوں کو کھانا، سود وغیرہ سے نہ بچنا، تو یہ سب آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ تو نیک اعمال ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، لیکن جو آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے، بلکہ آپ عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں اور کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے متعلق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام پسندیدہ و محبوب ظاہری و باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے۔ چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچائی، امانت کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وفائے عہد، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد، پڑوسیوں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور زیر دست انسانوں اور جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیز دعا کرنا، ذکر قرات کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس کی طرف رجوع کرنا، خالص اس کی عبادت، اس کے حکم پر ڈٹ جانا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضا و قدر پر راضی ہونا، اس پر توکل کرنا اور اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف، یہ سب عبادت ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب العبودیہ میں لکھتے ہیں۔ تو یہ عبادت کے کئی چیزوں کو انہوں نے شامل کیا، ان کو ہم دیکھیں گے تو عبادت کی ہمیں 2 قسمیں پتہ چلیں گی۔ یعنی عبادت کے جو ہے، عبادت کے 2 ارکان ہیں، قسمیں تو نہیں، 2 ارکان ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کی بندگی سے کفر کرنا، جھوٹے خداؤں کی بندگی سے کفر کرنا۔ کوئی انسان اگر اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ وہ معبودان باطل کو بھی پکارتا ہے، ایسوں کو بھی پکارتا ہے جن کو پکارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، تو پھر وہ اس کی عبادت بیکار ہے، اس کو اپنی عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عبادت صرف روزہ نماز پڑھنا نہیں ہے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیے گا کئی ایک مساجد میں ہیں، کئی ایک گھروں میں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور مہینوں میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ مشرکی کاموں میں، شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن دوسری طرف معبودان باطل کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ معبودان باطل سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتے ہیں اور ان میں شامل رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کی. یعنی کہ اللہ کی عبادت مکمل تبھی آپ کر سکیں گے، پہلے تو آپ کو وہ کام چھوڑنا ہوگا. جیسے کہ کلمہ ہے تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کا بنیادی کلمہ کسی کو اگر مسلمان بننا ہے، اور کوئی اگر مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوا اور اپنی زندگی میں اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اس پر ایمان نہیں رکھا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. اس کلمے کو اسے ایمان رکھنا ہوگا. اس کلمے کا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی کہ پہلے دو لفظ کیا ہے؟ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے. تو پہلے آپ کو انکار کرنا ہے کہ اس کائنات میں، اس نظام ہستی میں کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے. پہلے آپ کو اس بات کا انکار کرنا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ الا اللہ، یعنی ہے اگر تو کون ہے وہ؟ صرف اور صرف اللہ ہے. تو پہلے آپ کو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معبود بن سکتے ہیں. آپ کو ان مزاروں کو، ان اولیاء کو، ان بابا دادا کو، ان تمام کے تمام مولویوں کو جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں یا پھر ایسی باتیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، ان تمام کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو یہ بات پہلے ماننا ہوگا کہ یہ سب معبود نہیں ہیں، یہ سب آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ ماننا قبول کیا جائے گا کہ اللہ معبود ہے. اگر آپ ان کو مان رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ معبود ہے، تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں، اور آپ نے اس کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اور اس کو آپ نے صحیح سے نہیں مانا. تو عبادت کے دو ارکان ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی بندگی، اور اس سے پہلے معبودان باطل کا انکار. اگر آپ ان کا انکار کریں گے تبھی آپ کی عبادت جو ہے مکمل ہوگی. تو اللہ کی بندگی کے اقسام ہیں. اس میں سے ایک اقسام یہ ہے کہ دل سے قبول کرنا. یعنی کہ ایک اقسام، یعنی کہ پہلا اقسام جو ہے اللہ کی عبادت کا ہے وہ ہے دل سے قبول کرنا، دل سے ماننا، قلبی عبادت. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ کریں تو آپ کو جو ہے آپ کے دل میں اس کام کو پہلے ماننے کے لیے آپ کا دل اس پر آمادہ ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب کہ اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں نماز کا شوق نہیں ہے. آپ اس لیے جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اگر نماز آپ پڑھیے گا تو لوگ آپ کو نمازی کہیں گے، اور آپ کی سماج میں عزت رہے گی کہ یہ اچھے قسم کے لوگ ہیں. یا پھر اسی طرح سے آپ صدقہ کرتے ہیں، تو آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ نہیں ہے کہ اس صدقے سے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور کر دے گا، اس صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا یا مجھ پر رحم کرے گا. یہ آپ کے دل میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو لوگ ہمیں مالدار سمجھیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی اس کے پاس مال ہے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو یہ کرنا جو ہے آپ کا وہ عبادت نہیں ہوا، اور آپ کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ عبادت کیا ہے کہ آپ کو دل سے پہلے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، کہ تمہاری صورت کیسی ہے، تمہارے کپڑے کیسے ہیں، تمہارا مال کیسا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کیسے ہیں. تمہارا دل کیسا ہے، اللہ کے لیے تم اپنے دل میں کیا رکھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور تم کس طرح کے اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی کہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ جو ہے کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر، گناہوں سے بچنا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہے تقویٰ. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اعمال جو ہے صرف اور صرف دل سے ہو سکتا ہے. تقویٰ انسان کے اندر دل سے ہو سکتا ہے، اور تقویٰ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ طلاق میں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقویٰ ہاں ہونا، یعنی کہ تقویٰ یہاں پر ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بخاری اور مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ بے شک بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، یعنی کہ انسان کا دل جب عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو صبح میں ٹھنڈی ہے یا رات میں اندھیرا ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ٹھیک نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے اور ٹھیک اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے چلا آتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ رہتا ہے، اللہ سے محبت رہتی ہے، اس کا دل ٹھیک رہتا ہے، تو پھر وہ گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو دن میں کیسے پیاسے رہیں گے، بلکہ وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور روزے کو پورا بھی کرتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں کچھ طاقتور لوگ یا کچھ ہٹے کٹے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے، کیسے بھوک پیاس برداشت ہوگا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انسان کا دل جب تقویٰ کے لیے راضی ہوتا ہے، اللہ کی بات کے لیے راضی ہوتا ہے، تو پھر اس کا بدن بھی راضی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور ایک دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ۔ تو صحابہ نے جب یہ دعا سنی تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں گے، یعنی کہ ہم جو کر رہے ہیں دین کا کام یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے حالانکہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے جب چاہتا ہے انہیں پلٹ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان، یہ حدیث صحیح حدیث سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہتا ہے انہیں پلٹ دیتا ہے۔ تو کوئی ابھی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ شراب کھانے پہ نظر آئے، اور کوئی اگر شراب کھانے پہ ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کل کو نماز پڑھنے چلے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کا دل، وہ جب چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ تو جو ہدایت پہ قائم ہے اسے اپنے لیے اور ہدایت کی دعا کرتے رہنی چاہیے، اور اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے کرتے تھے، صحابہ کو بھی سکھلاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ایمان والوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب ہمیں ایمان ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دے، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دے، اور ہم اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ اسے جب چاہے پلٹ دیتا ہے۔ اب کسی انسان کو ایک خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت پہ لگا دے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اطاعت پہ لگا دے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ دین پر لگا دے، تو اسے اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کا دل دین پر آ جائے گا، انسان کا دل جو ہے اللہ کی بات کے لیے تیار ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے بات کرنا کافی آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ جتنا بھی کچھ کر لیں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کی قسموں میں ہے کہ جب آپ زبان سے بات کر لیے، جب آپ دل سے بات کر لیے، تو پھر آپ کو زبان سے بات کرنی ہے، یعنی کہ جب آپ کا دل تیار ہو گیا، آپ دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھنی بہت ضروری ہے، اور نماز کو چھوڑنا یا نماز کو چھوڑ کر کے پڑھنا یہ خراب ہے، یہ غلط کام ہے، گناہ ہے، آپ دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ کو زبان سے تو اقرار کرنا ہی ہے اور ساتھ ساتھ فعلی طور پہ کرنا ہے، یعنی کہ صرف دل میں اتنا رکھنا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ کافی نہیں ہے، آپ کو تو زبان سے کہنا ہی ہوگا، ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا،
تو جا کے آپ عبادت کا حق ادا کر پائیں گے، ورنہ پھر آپ کی عبادت کیا ہے؟ ادھوری رہے گی۔ تو دل سے اقرار کرنے کے بعد آپ کو قول سے کرنا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، یہ سب قولی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب قولی عبادت ہے، اسے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے مالی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ جو بھکاری آتا ہے مانگنے کے لیے، اس کو 2 روپے 5 روپے دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کئی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے مال کو کہاں خرچ کروں، اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنے مال کو خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر، ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو جو انسان اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اولاد پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ لیکن خرچ جو کرتا ہے تو وہ خرچ جائز ہونا چاہیے، ناجائز کاموں میں خرچ کرے گا تو پھر وہ صدقہ نہیں ہے، حالانکہ ناجائز کاموں میں کرنے سے انسان کے جو مال خرچ کر رہا ہے اسے بھی گناہ ہوگا۔ تو جو جائز چیزوں میں ہے، اپنے ماں باپ کے لیے جو جائز چیزوں کا انتظام کرنا ہوا، یہ سارا چیز صدقہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تغابن میں، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کا ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا تو نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس میں آگے فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے اور وہ اس وقت فریاد کرے۔ کیا فریاد کرے؟ کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے تیرے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو تم اپنے جیتے جی اس مال کو ہماری راہ میں لگاؤ، ورنہ تمہیں مرتے وقت یہ افسوس ہوگا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو میں صدقہ کروں گا اور مال کو تیری راہ میں لگاؤں گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کسی پر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ زیادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اسی طرح سے بدنی عبادت نماز وغیرہ ہے ہی، جن کو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں اور ہم لوگ صرف اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں بھی عبادت میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور ان کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ گیا اس چیز کو ماننا، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے اس کا انکار کرنا، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مانیں تو پھر ہم نے اطاعت کا وہ حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ عبادت کی ایک رکن ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو معبودان باطل ہیں ان کو جو ہے چھوڑ دینا، انہیں اپنے آپ سے جدا کر دینا، یعنی کہ ان کو ان کے دل کی جو اپنے دل میں جو ان کی محبت ہے اس محبت کو اپنے آپ سے جدا کرنا، یہ جو ہے عبادت کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور ضلالت روشن ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زور زبردستی نہیں رکھی ہے۔ اگر اے لوگوں تمہیں دین کی باتیں سمجھ آتی ہیں
تو تم اسے قبول کرو، اور تم اگر اسے نہیں مانتے تو تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تمام کی تمام زمین و آسمان کی چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، تمہاری عبادت کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تم کو چوائس دیا گیا ہے، تم چاہو تو قبول کرو، نہیں چاہو تو مت کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے صاف روشن، جس طرح سے دن سے رات روشن، رات سے دن روشن ہے، رات سے دن جس طرح روشن ہے، اسی طرح ہدایت کا جو راستہ ہے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس کو مانا جائے، سب فرقہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، سبھی یہ بات کہتے ہیں، تو بہت کنفیوژن ہے۔ لوگ بہت سارے اس طرح کہتے ہیں کہ بہت کنفیوژن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جس طرح تم رات کو رات سمجھتے ہو، اندھیرے کو، اور دن کو جس طرح روشن دیکھتے ہو، اسی طرح ہم نے ہدایت اور ضلالت کو الگ الگ کر دیا ہے، اس طرح سے روشن ہے۔ لیکن تم اب دن کے وقت میں بھی آنکھ پہ پردہ باندھ کے نکلو گے تو تمہیں دن کہاں سے نظر آئے گا؟ تمہیں تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو خود ہی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، تم اپنے دنیا میں مگن ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، یعنی کہ ہم کنفیوژن میں رہتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کیا ہدایت کا راستہ ہے اور کیا گمراہی کا راستہ ہے، اور آپ کی یہ حجت قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ قیامت والے دن آپ یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم اب جا کے اچھے کام کر کے آئیں گے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہی جواب آپ کا قیامت والے دن ہوگا۔ آپ وہاں یہ حجت نہیں دے پائیں گے کہ اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کیا صحیح راستہ ہے کیا غلط راستہ ہے، بہت کنفیوژن میں تھے، 73 فرقہ ہو گئے تھے، سب فرقہ کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، ایسا وہاں حجت نہیں دے پائیے گا، ایسا حجت نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے اللہ کے سوا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا؟ طاغوت کا ذکر کیا، یعنی کہ پہلے انکار کا ذکر کیا، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایسا کڑا تھام لیا، ایسی رسی اس نے پکڑ لی جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں دو چیزیں بتائی گئی کہ سب سے پہلے یکفر بالطاغوت، کہ تمہیں طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا، اور یؤمن باللہ، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا۔ تو طاغوت کیا ہے؟ تو طاغوت کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ملیں گی، مختصر وقت ہے اس لیے میں مختصر میں بتاتا ہوں کہ طاغوت کا مطلب ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز ہے جس کو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس کو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ویلو دے، کسی اور کی عبادت کو ترجیح دے، کسی اور کی بات کو اگر مانے، تو تمام کی تمام چیزیں طاغوت ہیں۔ علماء نے اس کی تفصیل کی ہے، اور تفصیل میں کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء کو مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر علماء کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اپنے عالموں، اپنے درویشوں یعنی اولیاء کو اپنا رب بنا لیا۔ تو آج دیکھیں کہ اس کی آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو اس آیت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے، تو ان میں ایک صحابی تھے، تو وہ صلیب پہن کے آئے تھے، یعنی کہ جو کراس کا سائن ہوتا ہے عیسائی لوگ پہنتے ہیں وہ تھے، یعنی کہ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، گلے میں پہنے ہوئے تھے انہوں نے، تو انہیں معلوم نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا تو وہ نکال دیا۔ جب اللہ نے اس آیت کو پڑھا کہ انہوں نے اپنے ارباب کو یعنی کہ اپنے اولیاء کو اپنا رب بنا لیا، اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا،
تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول، وہ عیسائی ہو کر کے عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ہم لوگ ان کے لیے سجدہ، ان کے لیے رکوع، ان کے لیے نماز یا ان کے لیے عبادت کی جو قسم ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے تھے، وہ ہم نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں تو آپ ان کو کہیں گے اگر ایسی بات تو وہی کہیں گے کہ ہم ان مولانا کا کیا سجدہ کرتے ہیں ان کو جا کر کے، کیا ان سے دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو، اپنے اولیاء کو اور اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے عالم جب کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو وہ حلال سمجھ لیتے تھے، اور کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔ یعنی اگر ان کے عالم حلال کو حرام کہا تو انہیں اس کو حرام مان لیا، اور اگر ان کے عالموں نے حرام کو حلال کہا تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ یہی کام کا کرنا انہوں نے کیا کیا، اللہ کے مقابلے میں اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو حلال اور حرام بتایا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، آج کل بہت سے لوگ عقیقہ کرتے ہیں، تو عقیقہ میں کیا ہوتا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو کتنا جانور ذبح کرتے ہیں، تو قربانی میں بہت ہی مشہور یہ ہے کہ گائے میں ہوتا ہے 7 حصہ قربانی میں، اور کھسی میں 10 حصہ 3 حصہ کیا جاتا ہے، اونٹ میں 10 حصہ کیا جاتا ہے قربانی کے موقع پر۔ عقیقہ میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، اور گھر میں 7 آدمی کا نام اسی عقیقہ میں، ایک ہی گائے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ قربانی کا ایک گائے ہوتا ہے، اس میں 2 حصہ عقیقہ کا رکھواتے ہیں، 2 آدمی کے نام سے، 2 بچے کے نام سے، 5 حصہ قربانی کا رکھ دیے۔ کچھ اسی طرح سے کھچڑی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کا کام آج کل بہت ہو رہا ہے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ یہ بات آپ کہاں سے پاتے ہیں، تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہمارے مولوی صاحب بولے کیسا ہو جاتا ہے۔ کون ایک پاکستانی پنجسرا یا پھر کوئی کتاب ہے بہار شریف ہے کسی میں، اس میں یہ چیز لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے ہو جائے گا، یعنی قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو جائے گا، قربانی کے جانور میں گائے میں عقیقہ ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ شریعت کو جب جانیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میں عقیقہ میں کیا اونٹ کو ذبح کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ میں چھوٹے جانور ذبح کیا کرتے تھے، یعنی مینڈے کو، بھیڑ کو یا بکری کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا عقیقہ کبھی نہیں کیا ہے، نہ کبھی اونٹ کا عقیقہ کیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اونٹ نہیں تھے، عرب میں اس وقت اونٹ موجود نہیں تھے۔ گائے تو ریئر ہوگا لیکن اونٹ تو ہوگا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ سے عقیقہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لیے حکم دیا کہ چھوٹے جانوروں سے کیا کریں، اور جانور کی تعداد بھی بتا دی کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 جانور ہوں گے، اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور کیا جائے گا۔ اب اس میں 7 حصہ کہاں سے آ گیا، اور ایک ہی گائے کے اندر میں 7 آدمی کا عقیقہ؟ تو یہ سب چیزیں کیسے ہوئیں؟ تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے عالموں کی بات کو، جو انہوں نے حلال کو حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کیا، لوگوں نے اس کو مان لیا۔ تو یہی ہے طاغوت، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اور ان کی عبادت ہی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ عبادت کا پہلا حصہ کیا بتایا گیا کہ یکفر بالطاغوت، تم کو پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ تم اپنے دل سے پہلے انکار کرو کہ ہم اس تمام چیزوں کو نہیں مانیں گے جو اللہ کے مقابلے میں آ رہی ہے، ان تمام حکم کو ہم رد کر دیں گے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہے، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تو تمہاری عبادت کے فرائض، تمہاری عبادت کے جو احکام ہیں وہ مکمل ہوں گے، ورنہ تمہاری عبادت ہی مکمل نہیں ہے۔ تو طاغوت سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا اپنے نفس کے بارے میں، انسان کا نفس جو چاہے وہ انسان کرتا رہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو یہ اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی انسان کا نفس، انسان کا دل جو کہے صحیح کام تو صحیح کرے، غلط کام تو غلط کرے، اور غلط کرنے کے بعد اسے افسوس بھی نہ ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، میرا دل کیا میں نے کر لیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا دل کیا میں نے کر لیا، ابھی صحیح کیا ہے غلط کیا اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو یہ بھی طاغوت ہوا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح سے طاغوت کی قسم میں ہے
हर उस शख्स से मोहब्बत, हर उस चीज़ से मोहब्बत जिसके अल्लाह ताला का मुकाबला में जिसकी मोहब्बत आ जाए। यानी एक तरफ आपको किसी काम में अल्लाह की मोहब्बत करते हुए सही काम करना है, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, दूसरी तरफ किसी और की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत में, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आपको गलत काम करना है। तो आप माँ बाप, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में गलत काम की तरफ चले जाते हैं तो ये भी ताबूत हो गया। आपको उससे बचना है और अल्लाह ताला की तरफ आना है। तो ये काम करने के बाद आप ताबूत से बचेंगे, उसके बाद आप अल्लाह ताला पर ईमान लाएं तो आपका ईमान मुकम्मल हुआ। और अगर फिर ऐसा नहीं करेंगे और आप उन चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे जिनको आपसे पहले लोग पीछे पड़े रहते थे, यानी कि जो लोग शिरकिया कामों को भी करते थे और साथ साथ क्या करते थे, अल्लाह ताला पर भी ईमान लाते थे, इस तरह के थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या करते थे, कुफार मक्का यही काम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो यहूदी थे, आज भी यहूदी हैं, ये लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस कायनात का बनाने वाला एक ही है, इस कायनात को चलाने वाला एक ही है। बहुत सारे गैर मुस्लिमों भी ऐसा मानते हैं और हम भी यही मानते हैं कि इस कायनात को किसने बनाया, तो अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला फरमाता है खुद कुरान में कि आप इनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान को बनाने वाला कौन है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह है, एक ही ज़ात है जिसने इसको बनाया है। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, औरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, औरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। तो ये इतना बड़ा गुनाह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान में, इस बात को समझे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान में, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में उन्होंने जुल्म ना मिलाया, अपने ईमान में उन्होंने जुल्म ना मिलाया, तो ऐसे लोगों के लिए ही अमन है और ऐसे ही लोग हिदायत वाले हैं। ईमान में जुल्म मिलाने का मतलब ये हुआ, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। तो जो लोग ईमान रखते हैं और ईमान में शिर्क नहीं मिलाते हैं, तो आज देखें बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान समझते हैं, लेकिन शिर्क में मुब्तला है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा ईमान नहीं, ईमान हो साथ में उसमें जुल्म यानी कि शिर्क मिला हुआ ना हो, मिलावट वाला चीज़ नहीं। आपको मिलावट वाला सामान दिया जाएगा, आप नहीं लेंगे, लेकिन अपने ईमान में आप मिलावट कर रहे हैं। किसकी मिलावट कर रहे हैं, शिर्क की मिलावट कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इसमें आगे 18-19 अंबिया का नाम लेकर अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। फिर उसके बाद फरमाता है वहबना लहू इसहाक व याकूब, इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लिही व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लुन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियतिहिम व इख़वानिहिम व इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। तो इन आयत में अल्लाह ताला ने 19 अंबिया कराम का नाम लेकर के और उसके बाद में फरमाया कि इन अंबिया के बाप दादाओं को बहुत से को हमने हिदायत दी और इनके भाइयों को हमने हिदायत दी। तो ऐसे अंबिया कराम ने के तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने जमा कर लिया इन आयत में, उनके नामों को जमा कर लिया। और उसके बाद फरमाता है ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही, कि ये अल्लाह ताला की हिदायत है, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है अता करता है। फिर फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, कि ये तमाम अंबिया जिनका हमने जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम के तमाम अंबिया जिनका अल्लाह ताला जिक्र किया, अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अशरकू, अगर इनमें से ये लोग भी शिर्क करते हैं, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो इन अंबिया के अमाल को हम बर्बाद कर देते हैं और इनका कोई काम नहीं आता। सूरह ज़ुमर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब कर फरमाता है अल्लाह ताला वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलका व लतकुनन्ना मिनल खासिरीन, क्या नबी आप पर और आपसे पहले तमाम अंबिया कराम पर वही की गई। आप ये समझते हैं कि हम मज़ारों पे जाते हैं बड़े पीर साहब के पास, ख्वाजा अजमेरी के पास, तो वो हमें अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लेंगे। कब्र में जब मुनकिर के सवाल करने आएंगे तो बड़े पीर जो आके बचा लेंगे हमें। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं।
इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं कि फलाने हमारे औलिया बचा लेंगे, हम फलाने को मुरीद हैं वो बचा लेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या कि ऐ नबी, आप पर आपसे पहले के तमाम अंबिया कराम पर हमने इस बात की वही की है। क्या वही की है कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो हम तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देंगे और तुम सब नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। तो खुद अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला फरमा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शिर्क कर सकते थे? कभी कोई भी नबी, अल्लाह ताला जब नबी चुनता है तो उनके दिलों को अल्लाह ताला पाक कर देता है गुनाहों से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत दी गई और नबूवत से पहले भी आपके सीने को चाक किया गया, आपके दिल को निकाला गया, उसे ज़मज़म के पानी से धोया गया, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये सारी सही हदीस में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला अंबिया के जिस्मों को, अल्लाह ताला अंबिया के दिल को गुनाहों से तमाम तरीके से पाक साफ कर देता है। और शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो किसी नबी से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो शिर्क में मुब्तला होंगे? तो अल्लाह ताला अंबिया को क्यों वही कर रहा है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल को हम बर्बाद कर देंगे? ये इसलिए कि अंबिया के जो उम्मत आएंगे तो वो इस बात को ना समझें कि हम फलाने बड़े को पकड़ लेंगे, अंबिया को पकड़ लेंगे या उनको पकड़ लेंगे तो हम शिर्क से, हम अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। नहीं, अगर तुम्हारे अमाल में शिर्क मिल गया तो अंबिया को जब कोई नहीं बचा सकता है, अल्लाह ताला कह रहा है हम तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देते हैं, तो तुम क्या हो? तुम अल्लाह का मुकाबले में क्या हैसियत रखते हो? कुछ नहीं रखते हो। तो शिर्क वाले कामों से फौरी तौबा कीजिए। जो भी काम आप शिर्क का कर रहे हैं, मज़ारों पे जाना, औलिया पर चादर चढ़ाना, औलिया से दुआ मांगना, मज़ारों पे जाके दुआएं मांगना, नज़र न्याज करना, फातिहा करना, मिलाद करना, ये सारे के सारे काम जो अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह के लिए किए जाते हैं, ये तमाम कामों से आप आज ही तौबा करके उठिए। और अगर नहीं करिएगा तो फिर जान लीजिए कि अगर इसी हालत में मौत आ गई तो फिर आपको अल्लाह ताला से कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला के अज़ाब से फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला जहन्नम में फेंकेगा डायरेक्ट, कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा इसके लिए। तो मोहतरम सामीन, इस बात को समझें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जब तक जिंदा रखे ईमान पर रखे, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क और बिदअत से बचा कर रखे। आमीन। वाक़िअ तमाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।